نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شدید آشیاں گزر گئے جہاں نظر نہیں پڑی وہیں راج آج تک وہیں سیر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہمبتب ساتھیوں، معزز مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سامعین کرام، چاند تھا لیکن بے نور تھا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا ڈوبا، دل جڑے ہوئے تھے، گھروں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، خزانے بھار کو لپیٹ کر چمن ویران کیا ہوا تھا۔ اچانک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جن کی انگلیوں سے صحرا میں چشمے پھوٹتے تھے، وہ رحمت للعالمین جن کی سواری سے بیمار اپنی صحتیات بتاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جن پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جن کے دربار عالی شان میں جنات کے قافلے بیان حق و سنت تشریف لاتے ہیں۔ میں اس رحمت للعالمین کی شان کیا بیان کروں کہ جس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تعریف نہیں کی۔ معزز سامعین کرام، وہ رحمت للعالمین جنہیں میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، جس کے چہرے کو والضحیٰ کہے، جس کے زلفوں کو واللیل کہے، جس کے سینے کو عالم الشرح کہے، جس کے چادر کو یا ایھا المدثر کہے، جس کے کمبل کو یا ایھا المزمل کہے، جس کی تعریف اللہ رب العزت اور رفعنا لک ذکرک کہے، اور کیا کہنے اس وجود کے جو فخر رسول ہے، مولا یقول ہے، ہادی سبل ہے، ساقی کوثر ہے، شافی محشر ہے، جس کی عظمت کی کرداروں پر اس کے حاسدوں کو بھی یقین ہے، جو رہبر ہے، رہنما ہے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اٹھ جائے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جائے، جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، جو ہنسے تو ستارے چمکنے لگے، جو بولے تو عرض دھڑکنے لگے، جس کی خوشی سے جنت مچلنے لگے، جس کی غضب سے جہنم ابلنے لگے، مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، وہ طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کھا کر دعائیں دینے والا، اونٹ کے پہاڑوں پر گنگا مبارک شیک کر کے مسکرانے والا، وہ اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے عام معافی کا اعلان کرنے والا۔ شاید اس کو اس انداز سے کہا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جو ہے تو تب سمجھ میں آئے گا۔ میری مان مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ تب سمجھ میں آئے گا۔ معزز سامعین کرام، اب میں آپ کو حرف تہجی کی زبانی میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناؤں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سربت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زال نے کہا ضعیف و امام آ رہا ہے، طا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، ظا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ماحول آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا ماحول آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے،
وہ نے کہا والضحیٰ والا آ رہا ہے، ہادے کا ہادی برحق آ رہا ہے، اولے پکار اٹھا ایک تورانوں کی شان والا آ رہا ہے۔ ایسا مقدس نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، ہمیں چاہیے کہ ایسے نبی کی ابتدا کرے اور ان سے سچا عشق محبت کرے۔ آخر میں شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائے گے آقا نہ ملے گا۔ بے شک تاریخ آقا ڈھونڈیں گے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیزیں سایہ نہ ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔